سورہ بقرہ کی طرف، تو سورہ بقرہ جو ہے اسے بھی عام طور پر مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران یہ بھی مدنی سورت ہے، 200 اس میں آیات کریمہ ہیں، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89۔ اس سورت کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس سورت میں آل عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو سورہ آل عمران کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر اس کی ہے 33، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو آل عمران کا ذکر ہے۔ اس صورت میں عقائد احکامات شرعیہ کا بیان ہے، عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے الوہیت عیسیٰ اور جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کا قرآن کریم نے بلیغ انداز میں رد فرمایا۔ قرآن مجید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے شبہات کو دور کیا گیا۔ اس سورت کا نصف حصہ رد عیسائیت پر ہے، جبکہ 1/3 یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کے بیانات پر مشتمل ہے۔ احکامات شرعیہ میں فرضیت حج اور جہاد، سود کی حرمت یعنی سود کی تحریم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا، اور منافقین کو کئی مقامات پر ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت، تورات اور انجیل کے مصدق اور مؤید ہونے، اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت سے ماؤں کے ارحام میں اپنی مرضی کی صورت تخلیق فرمانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 میں آ جائیں تو آیات قرآنی کی 2 قسمیں بیان کی گئی۔ اچھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے ارحام میں اپنی مرضی کی صورت تخلیق فرمانے کا ذکر فرمایا، یہ آیت کریمہ ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس میں قرآن کریم کی آیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ویسے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ آیات مقطعات ہے، حروف مقطعات جیسے الف لام میم حا میم عین سین قاف، یہ تمام کے تمام حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا حکم میں بتا چکا ہوں، جب ہم سورہ بقرہ آغاز کر رہے تھے الف لام میم، تو ہم نے بتایا کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بتائے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آ جائیں دوسری 2 اقسام پر۔ یہ جو اقسام ہیں، ایک ہے متشابہات، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام شرعی احکامات، یعنی نمبر 1 محکم آیات، نمبر 2 متشابہات۔ محکم آیات کون سی ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی دلالت اپنے معنی، مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہے، اور انہی آیات محکمات میں تمام احکامات شرعیہ، حلال حرام، فرائض واجبات، حدود و فرائض، اوامر اور نہی، اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس جسے کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام آیات محکمات میں آتے ہیں۔ یہ تقریباً 500 آیات کریمہ ہیں۔ نمبر 2 متشابہ، ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے، اور جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہے تو ان کی مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے
وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کا محمل یعنی توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے درپے رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہے وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، لیکن منافقین ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے، زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ اب دیکھا جائے تو کرسی وجود ہوتا ہے اس کا، پھر کرسی پر کوئی بیٹھتا بھی ہوگا، یہ بھی ہے نا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرماتا ہے، تو کیا بیٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی آیات یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ اہل علم نے کچھ نہ کچھ اس کا معنی کیا، لیکن حتمی معنی اس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اس کے بتائے جانے سے اس کے رسول کے علم میں ہے۔ منافقین ان میں سے الٹے سیدھے اپنے مطلب کے معنی نکالتے ہیں اور لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اور جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات پر ایمان لائے، بس اس کی مراد اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں آ جائیں تو انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان، سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی باڑی یعنی مال و متاع دنیا، مختلف زمانوں میں اس کی ظاہری صورت جو بھی ہو، اس کی رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی پونجی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سے آراستہ اور پرکشش بنایا گیا ہے، اور لیکن یاد رکھنا کہ عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ان سے بدر جہاں بہتر اور پائیدار نعمتیں اللہ کے پاس ہیں جو تمہیں جنت میں عطا ہوں گی۔ ان میں سے دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت پائیدار نہیں، کسی نعمت کو دوام حاصل نہیں، لہٰذا اس میں گم نہ ہو جانا، اختیار کرنا، گم نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا، شریعت مطالعہ کو فراموش نہ کر دینا، کیونکہ تم شریعت پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، اس کے رسول کی اتباع کرو گے، تو جنت میں جو نعمتیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں، اور وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہیں، کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ تو لہٰذا تمہیں اس نعمت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ایمان والے جو مخلصین ہیں ان کا یہ شعار بتایا۔ کیا شعار بتایا؟ وہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آیت نمبر 16، وہ جو کہتے ہیں رب، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کی خصوصیات بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے پچھلے پہر، اللہ اکبر، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ آگے آ رہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، احبار شام میں سے دو شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی شہر کی یہی صفت ہے، یہ ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ علماء تھے یہودی علماء تھے، تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ان کی شکل اور ان کے اخلاق دیکھے، ان کی عادتیں دیکھی تو تورات کے مطابق بالکل پائیں، پہچان لیا، اور عرض کی آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ احمد ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، آ کر دیکھا شہر مدینہ، دیکھا سمجھ گئے کہ یہ شہر مدینہ اسی نبی آخر الزماں کا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی صورت دیکھی، سیرت دیکھی، بات چیت کی، سمجھ گئے اب معاملہ سوال پر آ پہنچا۔ کیوں؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ دلیل مانگتے ہیں، پروف مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ اور کہا کہ کعبے میں، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کعبے میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، تو فرمائیں کہ کعبے کے اندر وہ سارے کے سارے بت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دونوں کے دونوں جو احبار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ دین، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی بدعمالیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دین سے ان کے انحراف اور اعراض کا سبب ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اس پر پہلے پارے میں بات ہو چکی ہے کہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مخصوص لوگ ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو تو تمہیں لقائے الہی حاصل ہو جائے، تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ فرمایا کہ کہو اے نبی، کہو اے اللہ، ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیری ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے جو اللہ رب العالمین نے خود یہاں پر بیان فرمائی۔ اور یہ آیت نمبر 26 اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو یہ چاہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے، جہاں پر کام کرے باعزت رہ کر کام کرے، اور اسی طریقے سے کوئی یہ چاہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوں، تو یہ آیت کریمہ، اور جس میں دل میں نیت سچی ہو، یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس کی طرف مائل فرمائے گا اور اس کو ایسی عزت عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا والوں سے عزت مانگتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا والوں سے عزت نہ مانگنا، وہ آج عزت انہوں نے دے بھی دی، کل تمہاری بے عزتی کریں گے، کل تمہیں فراموش کر بیٹھیں گے۔ آؤ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت مانگو کہ جس نے اگر تمہیں عزت عطا فرما دی تو ساری دنیا مل کر تمہاری عزت پر ایک حرف نہیں لا سکتی، تمہاری بے عزتی نہیں کر سکتی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت سے پناہ مانگی ہے کہ سب لوگ آپ کی عزت کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت شان کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا، آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو
تو میرے رسول کی میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ از خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب محبوب بنائے گا تو تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کا طلبگار ہے تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 64 تک، 35 to 64، اس میں حضرت مریم کا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، یہاں سے حضرت مریم کا بیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عمران بن ماثان یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور ان کی والدہ کا نام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام حنہ بنت فاقوزہ، اور آپ کے نانا کا نام عمران بن ماسان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک عمران وہ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا نام عمران بن یسر ہے، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً کم و بیش 1800 برس کا فرق ہے۔ یہ عمران بن ماسان جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے والد ہیں، اور ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے، اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمران بن ماسان اور حضرت حنہ بنت فاقوزہ رضی اللہ عنہما ان کی یہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب، جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما، لڑکا عطا فرما، پھر دیکھ میں اسے تیری خدمت کے لیے معمور کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، تو اس نے عرض کی اے میرے رب، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ میں تو بیٹے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اور میرا یہ معاملہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے یہاں کیا پیدا ہوا، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لڑکی کی مثل تو نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اس کے معنی ہے عبادت گزار، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ حضرت مریم لڑکی پیدا ہوئی، یعنی انہوں نے آپ کی والدہ نے لڑکی کی منت مانی تھی تاکہ جو ہے مسجد کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کیا جائے، لڑکی پیدا ہوئی تو تھوڑا سا وہ ہوئی کہ یا اللہ میں نے لڑکے کی منت مانی، اب لڑکی کو میں یہاں پر کیسے وقف کروں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری بندی فکر نہ کر، تمہارے رب نے اسے قبول فرما لیا ہے اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تو حیران ہو کر کہتے اے مریم، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ابھرتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، اب دونوں کے دونوں بے اولاد ہیں، دونوں کے دونوں بے اولاد ہیں۔ اور اب جب دیکھتے کہ بن موسم کے پھل یہاں پر موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، تو مریم کو بن موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے اور مجھے اس عمر میں اولاد نہیں عطا فرما سکتا؟ پھر وہاں پر محراب مریم میں دعا کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوں، جس مقام پر ہوں، اس مقام پر آ کر دعا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری بات آگے آپ پڑھیں گے اسی آیت کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے مقبولوں کے، اپنے پیاروں کے کی نسبت سے کوئی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، دیر نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر
عمر 98 ایئرز یعنی 2 کم 100 سال. اب جب یہ دعا کی حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اب میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آیت نمبر 38 سے دعا ہنالک دعا زکریا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، جو بے اولاد ہوں، علاج کروا کر تھک چکے ہوں تو علاج کروائیں، لیکن یہ دعا زکریا علیہ السلام کی نسبت سے پڑھیں. اب دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام بالکل 120 سال کی عمر، بیوی بانجھ، کوئی صورت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا فرمائی. تو اس لیے بے اولاد جو حضرات ہیں یا ہماری ماں ہماری بہنیں بھی اگر بے اولاد ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں، شوہر اور بیوی دونوں پڑھیں، اور ایک تعداد مقرر کر لیں، کم از کم 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ اس کے ترجمے کو مد نظر رکھیں کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ترجمے کو مد نظر رکھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صاحب اولاد انشاءاللہ ضرور فرمائے گا. میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا دی ہے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ واقعی مفتی صاحب اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. پڑھنے تک ہوتا ہے، جتنا دل سے پڑھیں گے اتنا اثر ہوگا، کیونکہ یہ دعا جیسے ہی کی آیت نمبر 39 میں اس وقت زکریا علیہ السلام دعا کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں. اب اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حجرے میں کھڑے، جو حجرہ مریم میں وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وقت فرشتے نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹے یحییٰ کی بشارت عطا فرماتا ہے. اور وہ یحییٰ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. بہتوں نے کہا کہ ماموں بھانجے ہیں، بہتوں نے کہا کہ چچا زاد بھائی ہیں، پھپھی زاد یا ماموں زاد ہیں، اس طرح ہیں، لیکن بہرحال آپس میں یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے اور بظاہر نا امیدی کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی نشانی بتائی، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کی یا الہ العالمین نشانی کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہیں اور تو مجھے بیٹا عطا فرما رہا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 کہ اس کی نشانی یہ کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 روز تک آپ چپ رہیں گے، ذکر اذکار کریں گے، آپ کی زبان چلے گی لیکن بات چیت میں آپ کی زبان نہیں چلے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ 3 روز تک آپ جب بات چیت کرنا چاہتے تو زبان نہ چلتی، ذکر اذکار کرتے تو زبان چلتی. آپ سمجھ گئے کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھنا، اور ان کے اوصاف بیان فرمائے. اب یہ جو اوصاف بیان فرمائے اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بشارت دی آیت نمبر 45 میں، اور آپ کے جو اوصاف بیان فرمائے وہ آیت نمبر 49 میں. اور یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے. یہ آیت نمبر 45 میں اس کا بیان ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے اور انہیں کتاب و حکمت اور تورات انجیل کی تعلیم دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. حضرت مریم نے بن بیاہی ماں بننے پر حیرت کا اظہار فرمایا تو فرمایا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ کا یہ فرمان کافی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کا بیان آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا کسی مرد سے نکاح نہیں ہوا، تو مجھے اولاد کیسے عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر اسباب یہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو زکریا علیہ السلام کو
120 سال کی عمر میں آپ کی بیوی بانجھ ہے اور اولاد کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی اولاد عطا فرما دے. وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما دے، وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے اپنے دست اقدس سے تخلیق فرما دے. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ جیسے چاہے کرے. تو فرمایا آیت نمبر 47 میں کہ انہوں نے جب یہ عرض کی کہ یا الہ العالمین میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی نے چھوا نہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اے میری بندی مریم، اللہ تعالیٰ اسی طرح تخلیق فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے. جب وہ کسی امر کو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے معجزات کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ بإذن الہی مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دینا، مردے کو اپنے ہاتھ کے لمس سے زندہ کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں. اور ان سب معجزات کے باوجود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر حواریین کے اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ذکر ہے کہ اذ قال الحواریون، کہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت نمبر 52 کہ قال من انصاری الی اللہ، میرے ساتھ اللہ کے دین کا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. حور کے معنی ہوتا ہے سفید. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے. پھر کسی بھی شخص کے مخلص مصاحب کو حواری کہا جانے لگا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل سے کریں گے. تو آیت نمبر ہم نے 52 کے بعد آیت نمبر ہم نے بلکہ 52 تک ہم نے پڑھا. اب اس کے بعد آیت نمبر 53 سے ہم کل شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین ہمارے روزے، ہماری سحری، ہماری افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہماری نماز تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن پڑھنا، قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ جتنے ہمارے بھائی، ہماری مائیں بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کو یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے. یا الہ العالمین ان میں سے جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مصائب و علام میں ان کی مصیبتیں دور فرما. تکلیفوں کو، مشکلات کو راحتوں سے تبدیل فرما. مشکلات کو، غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما. جو بیمار ہیں ان میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حاجی امان اللہ صاحب کی ہمشیرہ کے لیے دعا فرمائے. اس کے علاوہ جو بیمار ہیں یا الہ العالمین صحت کامل عاجل عطا فرما. یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما. قرضدار ہیں بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما. بے سبب ہیں اسباب مہیا فرما. جن بچیوں کے اب تک رشتے نہیں ہوئے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما. یا الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین 2-3 روز پہلے ہمارے نمازی اسلم بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ مہر النساء کا انتقال ہوا. یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کے تمام لواحقین کو، اسلم بھائی کو، تمام لواحقین کو یا الہ العالمین صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما. دنیا بھر سے جن احباب نے، ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا الہ العالمین پیغامات بھجوائے، اے مالک و مولا سب کی دعائیں قبول فرما. بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب
نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک